بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چچا نے جب دیکھا کہ بیٹے نے بغاوت کر دی ہے تو نورا سے نازو کا رشتہ مانگنے کی بجائے ان کے پاس گئے اور کچھ ایسی باتیں سمجھا دیں کہ وہ بیچارے سر جھکا کر رہ گئے۔ ان دنوں منیب بہت جوشیلا نوجوان تھا۔ ایک دن میں نے منیب کو پاس بٹھایا اور کہا کہ میری بات غور سے سنو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے۔ ایک بات مان لو، جب تک تم انجینئر بن کر نہ دکھاؤ گے نازو کی ماں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گی۔ نازو کا رشتہ لینا ہے تو پڑھنا ہوگا۔ وہ پڑھائی کے لیے دوسرے شہر چلا گیا اور محنت کرنے لگا۔ ایک دن اسے خط ملا کہ اچانک حادثے میں نازو کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ صدمہ منیب کے لیے بہت سخت تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا، ایسا قدرت کی طرف سے تھا۔ تعلیم کا آخری سال تھا۔ چچا خود اسلام آباد چلے گئے، اسے تسلی دی کہ یہاں رہ کر تعلیم مکمل کرو اور پرچے دے کر گھر آنا۔ کچھ تو میرے خامند اور کچھ چچا اور منیب کے دوستوں نے سہارا دیا۔ منیب نے ہمت کر کے بڑی مشکل سے تعلیم کا آخری سیشن مکمل کیا۔ اس کا شہر میں دل نہ لگا اور وہ بیرون ملک چلا گیا۔ یہاں بھی اسے نازو کا دکھ دیمک کی طرح کھاتا تھا۔ منیب نے تعلیم میں محنت کی، کینیڈا میں اچھی نوکری حاصل کی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کچھ عرصے کی تنہائی کے بعد وہیں ایک لڑکی ملی۔ دل کے گاؤں پر مرہم رکھتے ہوئے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن خیال آیا کہ وطن جانا چاہیے۔ وہ گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ واپس جانے کے دن قریب آئے۔ ایک دن شاپنگ کی گھر سے صدر جانا پڑا۔ وہیں اسے نازو دکھائی دی۔ وہ ششتر رہ گیا۔ منیب کو آنکھوں پر یقین نہ آیا، جیسے کوئی بیتا لمحہ خواب بن کر آ گیا ہو۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ پہلی نظر میں کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا، مگر منیب نے پہچان لیا۔ یہ کیسے نازو ہو سکتی ہے، وہ تو مر چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا، کیا تم نازو ہو؟ تم تو مر چکی تھی۔ میرے والدین اور تمہاری ماں نے یہی بتایا تھا۔ انہوں نے جھوٹ کہا تھا مجھے اور تمہیں جدا کرنے کے لیے۔ تمہارے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے بہو بنائیں۔ والدہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے جھکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ماں سے منت سماجت کی تھی کہ وہ ایسا ہی کہیں جیسا تمہارے والدین چاہتے ہیں۔ تمہیں پڑھنے کے لیے اس لیے بھیج دیا گیا تھا اور مجھے والدہ اپنے ساتھ لے کر لاہور آ گئیں، جہاں تمہارے والد نے اپنے دور کے ایک غریب رشتہ دار سے میری شادی کروا دی۔ میں وہاں جیتے جی مر گئی اور تمہیں کہا گیا کہ میں مر چکی ہوں۔ ہاں میں مر چکی ہوں۔ میں کب زندہ رہی ہوں؟ میں تمہیں زندہ لگ رہی ہوں۔ نازو کی بات سن کر منیب کو بہت دکھ ہوا۔ گھر آ کر کسی سے کلام نہیں کیا اور واپس کینیڈا لوٹ گیا، کیونکہ اس کے اپنوں نے جن پر وہ اعتبار کرتا تھا اس کے اعتبار کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا۔ جس دن بازار میں نازو ملی تھی وہ واقعی زندہ نہیں مردہ نظر آ رہی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد منیب کے دل میں اپنوں کی محبت نے دم توڑ دیا تھا۔